معزز احباب گرامی، بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جب مردے کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے تو اس کا وجود دنیا ہی میں ختم ہو جاتا ہے اور اس کو اس کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی آخرت کا عذاب نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ سب زیر سماعت و نظر واقعہ سے جانتے ہیں کہ جب ایک گنہگار کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے وارثین کو نصیحت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا تاکہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو اس کی وصیت کے مطابق آگ میں جلا دیتے ہیں۔ مگر پیارے دوستو، اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ پیش آتا ہے وہ بڑا ہی عبرت انگیز اور سبق آموز ہے۔ واقعہ کو غور سے سنیں اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی اور اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، یعنی غفلت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ساری زندگی گزار ڈالی۔ اس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ آخر کار اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے جب اپنی پچھلی زندگی کو یاد کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے خوف کا بڑا غلبہ ہوا اور آخرت کے برے انجام سے وہ بہت زیادہ ڈر گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں تو تم مجھے آگ میں جلا کر راکھ کر دینا اور پھر میری اسی راکھ کو لے کر آدھی کو کہیں دور دراز خشکی میں بکھیر دینا اور آدھی کو کہیں دریا میں جا کر بہا دینا، یہاں تک کہ میرا کہیں بھی پتہ نشان بھی باقی نہ رہے اور میں جزا و سزا کے لیے دوبارہ زندہ نہ کیا جا سکوں۔ اس نے مزید کہا کہ میں ایسا گنہگار ہوں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا میں کسی کو بھی نہ دیا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ مر گیا۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو آگ میں جلا ڈالا، اس کی آدھی راکھ کو خشکی میں بکھیر دیا، ہوا میں اڑا دیا اور اس کی آدھی راکھ کو پانی میں بہا دیا۔ جب اللہ کے حضور اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے تمام اجزاء کو تری اور خشکی سے جمع ہونے کا حکم ہوا اور وہ جمع ہو گئی اور اس گنہگار کو پہلے جیسی دوبارہ شکل دے دی گئی تاکہ اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ اے بندے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، اے میرے مالک، تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈر ہی سے میں نے ایسا کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ اس نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ڈر کی وجہ سے کیا تھا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ و استغفار میں اخلاص پیدا فرمائے، آمین ثم